الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 13 ذوالحجہ 1441 ہجری 4 اگست 2020 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، پہلی سورہ، آیت نمبر 17۔ کافی باتیں اس آیت کے تعلق سے ہوئی ہیں ہماری، آئیے چند ایک آخری گزارشات اس آیت کے تعلق سے پیش کر دوں۔ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا، یہ اب منافقین تک ہی نہیں ہے، اب یہ مومنین پر بھی بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز، جو عمل نام و نمود کے لیے ہو وہ دنیا ہے، اور اس کا فائدہ عارضی، اور جو حق تعالیٰ کے لیے ہو وہ عین دین ہے، اور اس کا فائدہ لازوال۔ کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے منافقین نے کیا کیا، نمازیں پڑھی، کلمہ پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، صحابہ کے ساتھ رہے، مشوروں میں شامل ہوتے رہے، مسلمان بن کر اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن یہ کیا تھا؟ دکھاوا تھا، باطن میں کچھ اور تھے، نفاق بھرا ہوا تھا۔ انہیں دنیا حاصل کرنی تھی، تو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھی گئی نماز، دنیا حاصل کرنے کے لیے کیے گئے نیک اعمال، یہ سب دنیا ہے، اور اس کا فائدہ دنیا میں تو حاصل شاید ہو جائے۔ یہ دکھاوے کا جو فائدہ ہے، دنیاوی اغراض، دنیاوی مقصد کے تحت جو عبادتیں، نیک اعمال کیے جائیں، ان کا فائدہ دنیا میں تو حاصل ہو جائے گا، عارضی طور پر ٹیمپرری فائدہ ہوگا یہ، لیکن جو عمل اللہ کے لیے خالص للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ کے لیے وہ عمل ہے۔ اب چاہے وہ عبادت، مطلب صرف نماز روزہ ہی نہیں، صرف نماز روزہ ہی نہیں، حج ہی نہیں، بلکہ اب للہیت کے ساتھ جو بھی اچھا کام کرے گا، یہاں تک کہ دنیاوی کام کرے گا، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مطلب کہ اگر دنیاوی مقصد چھوڑ کر کے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی کاروبار کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی نکاح کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، یعنی دنیاوی کام کاج بھی اگر کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیاوی دکھاوے دل میں نہ ہو، اخلاص ہو، تو اب وہ دنیاوی کام بھی اس کا اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ اور پھر اس اخلاص والے عبادت کا فائدہ ہمیشہ لا زوال، پرماننٹ ہے۔ دنیا میں شاید نہیں دکھائی دے، لیکن مرنے کے بعد قبر میں فائدہ، آخرت میں فائدہ، اور جنت میں دخول کے بعد ہمیشہ کا فائدہ۔ تو فرمایا کہ دنیا کی نیت سے کی گئی عبادت بھی دنیا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی نیت سے دنیاوی اعمال کیا گیا، تو وہ عمل بھی عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ وسوسہ ذہن میں مت آنے دیجئے کہ اب میں کام کاج ہی کرتا رہوں، بیوی بچوں کی پرورش ہی کرتا رہوں، یہی عبادت ہے میرے لیے۔ جی نہیں جناب، نماز روزہ چھوڑ کر کچھ بھی نہیں۔ نماز، جو فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کے بعد یہ جو دنیاوی اعمال کریں گے، اس میں بھی حضور کی سنت ادا کرنے کی نیت کر لیں، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیاوی اعمال بھی عبادت میں شمار ہو جائیں گے۔ فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ یہ سب کریں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ فرض سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے فرض میں بھی وہ سرکار کی سنت کے بغیر فرض ادا ہوتے کہاں ہیں، تو فرائض کے بعد جو دنیاوی اعمال ہے
سنتوں کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ملے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. منافقین نے یہی کیا تھا نا, آگ جلا لی, روشن کر لی, اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایمان ہی نہیں, سب کچھ برباد ہو گیا, روشنی ہی نہیں, نور چلا گیا, نور چھن گیا. تو یہاں پر بھی مومنین کو بھی ڈرنا چاہیے, اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ روشنی تو ہم نے کر لی, آگ تو روشن کر لی. سب سے بڑی کامیابی اس آگ کی, اس روشنی کا فائدہ سب سے بڑھ کر کب حاصل ہوگا؟ جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. ایمان ختم ہو گیا تو پھر سارے اعمال اکارت, ساری نیکیاں برباد. تو اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے, بلکہ اعمال کرتے ہوئے جیسے اس روشنی کو, آگ کو روشن کیا, تب اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, اس روشنی کی حفاظت فرما, اس نور کی حفاظت فرما جو تو نے عطا فرمایا ہے, اور اس نور کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھا. تو صرف اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ بھی صحیح نہیں. اعمال کرتے رہنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی رہنی چاہیے. تو یہ چند ایک باتیں یہاں پر میں نے اس تعلق سے عرض کی ہیں. اور ایک بڑی ہی پیاری بات, صوفیاء کرام جو تفسیر پیش کرتے ہیں, یہ بھی انہی کتابوں سے لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ جو راہ ارادت میں جو کسی شیخ کا دامن تھام لے, طریقت کی راہ پر چلنا چاہے, اب پیر صاحب نے کچھ وظائف وغیرہ بتا دیے, کچھ ایسا حال ہو گیا کہ ابھی شروعات ہی کی تھی کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر چکا ہوں. میں اپنے آپ کو خود کو سمجھ رہا کہ مجھے مقام حاصل ہو گیا. ابھی تو پہلا قدم ہی چلا تھا, کچھ پہلی منزلیں ہی طے کی تھی کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ مجھے بہت اونچا مقام مل گیا, میں تو پہنچ گیا ہوں. اب پھر دوبارہ پیر صاحب کو بھی چھوڑا, وظائف بھی چھوڑے, اپنے آپ میں گھمنڈ کرتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا. اب پلٹ گیا تو پھر وہی دنیا, وہی اس کا حال بتاتے ہیں کہ یہاں پر گویا یہ اس کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آگ تو روشن کی, نور تو حاصل کیا پیر صاحب کے ساتھ رہ کے, صحیح پیر کے ساتھ رہ کے. ہر ایک میں کئی بار کہا ہے کہ شریعت والا پیر چاہیے, صرف ڈھکوسلے کرنے والے پیر نہیں چاہیے. شریعت پر جس کا عمل ہو وہ پیر. اب ان کے ساتھ میرے کہ انہوں نے وظائف بتائے, انہوں نے اعمال بتائے, کچھ ان کے ساتھ رہا, کچھ دن کیا, مراقبے بھی کر لیے, کچھ کیا, کچھ الہام وغیرہ, کچھ روشنی نظر آنے لگی, کچھ فائدہ حاصل ہونے لگا. تو اب شیطان نے آ کر ورغلانا شروع کیا, بھائی میں بہت کچھ ہو گیا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یقین مانیے کئی سال پہلے کی بات ہے, مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ کیا لوگ ہیں. اورنگ آباد میں تھا اس وقت میں, وہاں پر بہت چلتا ہے یہ پیری مریدی وغیرہ, اور پھر خلافت, اس کو بھی خلافت مل گئی, اس کو بھی خلافت مل گئی, ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں محفلیں شروع کر دیتا ہے. سنیت بکھری ہوئی ہے. ایک صاحب کو میں جانتا تھا, ہم لوگ ایک دوسرے جو اس محلے کے تھے حضرت, ان کے گھر پر ہم سب جاتے تھے, مطلب محفل ہوتی تھی نعت شریف کی. ان صاحب کو جن پیر صاحب سے خلافت ملی ہوئی تھی, دوسرے لوگ بھی جو تھے جب جاتے تھے, یہ جو دوسرے صاحب ہیں یہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. اب ہوا یہ کہ ان پیر صاحب نے ان کو بھی خلافت دے دیا, ان کو خلافت ملی, انہوں نے اس محفل میں آنا چھوڑ دیا, اپنی الگ محفل جمانا شروع کر دی. اب حال یہ ہے, دیکھیے خلافت مل گئی ہے, اور شریعت کا یہ حال ہے کہ ایک دن مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں,
مطلب عصر کی نماز ہو گئی تھی، مغرب کا وقت قریب تھا، یعنی کہ بالکل مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، یعنی عصر مغرب سے 20 منٹ پہلے کا وقت یہ مکروہ ہے، اس میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت ہے یہ۔ اب یہ صاحب آئے وضو کے، اثر رہ گئی ہے، میرے بات میں نکلا کہ ہاں اثر رہ گئی، میں نے کہا پڑھیے، اثر رہ گئی تو پڑھیے نا، فوراً پڑھیے، فرض ہے پڑھیے۔ نہیں مکروہ وقت میں نہیں پڑھتے، ارے میرا فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے، مکروہ وقت ہو تم نماز قضا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے عصر اور مغرب کے بیچ کا، اگر آپ کی عصر باقی ہے تو آپ کو پڑھنی ہے، وہ مکروہ وقت ہو تو بھی، ہاں یہ ہے کہ مکروہ ہے لیکن قضا نہیں کرنی آپ کو، فرض پڑھنا ہی ہے، عصر پڑھنی ہے۔ اب میں نے کہا تو وہ حضرت میرے سامنے بیٹھے رہے لیکن انہوں نے فرض نہیں پڑھی، قضا کر دی کہ نہیں مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حال ہے آج کل کے جھولا چھاپ پیروں کا۔ میں بار بار جو کہتا ہوں نا شریعت والا ڈھونڈیے، تو شریعت والی یہ دیکھیے، یہ شریعت نہیں رہے گی تو یہ حال ہو جائے گا۔ جب پیر کا ایسا حال ہے تو پھر مرید کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہماری سنیت میں یہ حال چل رہا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یہ ایسے جو جعلی پیر جو ہوتے ہیں ان کو دکھا دکھا کر لوگ ہمارے سنی بھولے بھالے بھائیوں کو بہکا دیتے ہیں اور اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو مطلب بات ابھی آگے نکل گئی، مطلب مراقبہ وغیرہ کر کے جو کچھ حاصل ہو پھر اپنے کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے۔ صحیح پیر ہے تو اس کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ روشنی حاصل ہوئی اور اچانک سے روشنی چلی گئی اور یہ دنیا بھی دنیا میں پہنچ گیا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں، اور پھر اسی دنیاوی تاریکیوں میں چلا جائے گا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح پیر ہے تو اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود اس راستے پر گزر چکے ہیں، تو جو گزر چکا ہے اس کے ساتھ جانے سے صحیح طریقے سے صحیح منزل پر حفاظت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اب ایک بات اور یہاں پر بڑی پیاری پیش کی ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ روشنی سے پوری دنیا فیض پا رہی ہے، لیکن وہ روشنی کسی چیز کو جلا نہیں رہی ہے۔ کپڑا، گھاس وغیرہ آپ دیکھیں جلتے نہیں، لیکن اسی روشنی کے آگے وہ ایک شیشہ ہوتا ہے نا جو بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے، شیشہ لگا دیتے تھے آئینہ، اور اس سے پھر ایک روشنی تیز نکلتی تھی، چیزیں اس سے جلتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی تو ہر جگہ ہے، لیکن جلانا ہے اگر کسی چیز کو تو وہ آتشی شیشہ جسے کہتے ہیں، وہ شیشہ خاص آئینہ وہاں رکھنا ہوگا جس سے روشنی نکلے گی اور چیزیں جلیں گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ عز و جل کی وحدانیت ہر جگہ حاصل ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کافر بھی وہ ایک کہتے ہیں، اللہ وہ پالنے والا ایک ہے، ایک تو ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک تو سب مانتے ہیں، لیکن اس ایک سے ایک ماننے سے کفر ختم نہیں ہوتا، شرک ختم نہیں ہوتا۔ وہ شرک کب ختم ہوگا؟ جب اس توحید کے سامنے نبوت کا آئینہ رکھا جائے گا۔ جب وہ نبوت کے آئینے سے توحید کی روشنی چھن کر نکلے گی تو اب وہ کفر کو، شرک کو جلا کر ختم کر دے گی۔ تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بغیر توحید حاصل نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب توحید مل گئی، نبوت مل گئی، لیکن دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں، دل میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، تو ان گناہوں کی پاکی، ان گناہوں کی صفائی کے لیے اولیاء کرام کا ساتھ بھی ضروری۔ نبیوں، ولیوں، ان کے ساتھ جب رہیں گے، ان کے دامنوں سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خالص توحید نصیب ہوگی، شیطانی توحید نہیں ملے گی جس نے کہا میں اللہ کی عبادت کروں گا لیکن آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، تو وہ توحید رحمانی توحید نہیں، وہ شیطانی توحید ہے۔ تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، اللہ اس توحید سے بھی بچائے اور وہ توحید عطا فرمائے جو اس کے پیاروں نے حاصل کی تھی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چند ایک باتیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہاں پر یہ آیت تفسیر مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلی آیت کی
دعا کریں پروردگار مجھے پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کو سننے کی سعادت